بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حماس نے ایک ایسا سرپرائز دیا ہے جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ اسرائیل کے لیے یہ واقعی ایک چونکا دینے والا واقعہ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک پیشکش کی جسے مسلم لیڈروں تک پہنچایا گیا۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ حماس نے وہ پیشکش قبول کر لی۔ اسرائیل نے توقع کی تھی کہ حماس اس پیشکش کو رد کر دے گا۔ پیشکش کا مرکزی مطالبہ یہ تھا کہ حماس ہمیشہ کے لیے غزہ چھوڑ دے۔ اگر یہ ہوا تو ظاہر ہے حماس کی سیاسی موجودگی بدل جائے گی، مگر حماس نے ہاں کہہ دی، اور یہ نیتن یاہو کے لیے ایک بڑا جھٹکا ہے۔ نیتن یاہو سمجھ نہیں پا رہا کہ اب کیا کرے۔ اگر وہ اس پیشکش کو قبول نہیں کرے تو سارا الزام اسی پر آئے گا۔ یہ پیشکش ٹرمپ کی تھی اور اس میں کئی مسلم لیڈرز بھی شامل تھے۔ یہ عالمی سطح پر ایک حیران کن واقعہ بن چکی ہے۔ 7 اکتوبر کو حماس نے ایک حملہ کیا۔ یہ حملہ اچانک اور طاقتور تھا۔ اس کے نتیجے میں تقریباً 25 لاکھ لوگ غزہ سے بے گھر ہو گئے۔ لاکھوں گھروں اور عمارتوں کو تباہ کیا گیا۔ 2 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ کچھ آفیشیل رپورٹس میں 66,000 بھی بتائے گئے ہیں۔ یہ حملہ زیادہ تر عام شہریوں کے لیے تباہ کن ثابت ہوا۔ حماس کے اندر بھی ہلچل مچی۔ کچھ حالیہ اطلاعات کے مطابق حماس نے کئی افراد کو سزا دی کہ وہ اسرائیل کے لیے کام کر رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ حماس کے رینکس میں بھی غیر یقینی صورتحال ہے۔ اب حماس نے پیشکش قبول کر لی ہے۔ ان کا کہنا ہے ہم تیار ہیں، ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، جنگ بند کریں گے، فوجیں نکال جائیں گی، قیدی رہا ہوں گے، غزہ کی تعمیر نو ہوگی اور لوگ اپنے گھروں میں واپس آئیں گے۔ پیشکش کے مطابق حماس کے قیدی ایک بار میں رہا ہوں گے۔ 100 سے لے کر ہزاروں قیدی شامل ہیں۔ حماس نے وعدہ کیا کہ وہ غرور نہیں کرے گا۔ یہ ایک بڑی تبدیلی کی طرف اشارہ ہے۔ اسرائیلی فوجیں آہستگی سے غزہ سے نکلیں گے۔ کچھ مسلم ممالک امن فوج بھیجیں گے۔ عرب ریاستیں مالی معاونت کریں گی۔ غزہ کی تعمیر نو ہوگی اور لوگ اپنے گھروں میں واپس آئیں گے۔ اسرائیل نہ مغربی کنارے میں بڑھے گا، نہ دیگر علاقوں پر قبضہ کرے گا۔ حماس اپنے ہتھیار کہیں اور منتقل کرے گی یا کسی اور ملک میں جائے گی۔ غزہ میں حکومت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ یہ صورتحال عالمی سطح پر کئی سوالات پیدا کرتی ہے۔ اسرائیل نے غزہ کو مکمل تباہ کیوں کیا؟ کارپیٹ بمبنگ اور عمارتیں گرانے کے پیچھے کیا محرکات تھے؟ اہم ساحلی اور زمینی وسائل کس طرح حاصل کیے جائیں گے؟ اگر یہ پیشکش نافذ ہوتی ہے تو مسلمانوں کے مقدس مقامات کو چھوا نہیں جائے گا، مگر کیا یہ سب واقعی بغیر تنازع کے ممکن ہے؟ یہ ابھی سوالیہ نشان ہے۔ نیتن یاہو مشکل موڑ پر کھڑے ہیں۔ اگر وہ قبول نہیں کرتے تو بین الاقوامی دباؤ انہی پر آئے گا۔ یہ ایک انتہائی پیچیدہ صورتحال ہے اور ہر فیصلہ عالمی منظرنامے کو بدل سکتا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ حماس کی اس پیشکش سے کیا ممکنہ اثرات ہو سکتے ہیں۔ پہلا، حماس غزہ چھوڑ دے گی مگر ہتھیار کہیں اور منتقل ہوں گے۔ یہ علاقائی طاقت کے توازن کو بدل سکتا ہے۔ دوسرا، اسرائیل کو عالمی دباؤ کا سامنا ہوگا کیونکہ یہ پیشکش مسلم لیڈروں کے تعاون سے آئی ہے۔ تیسرا، غزہ کی تعمیر نو اور انسانی رہائش کی واپسی ممکن ہے، مگر زمینی وسائل کا کنٹرول ایک بڑا سوال ہے۔ یہ پیشکش عالمی سطح پر ہنگامہ برپا کر سکتی ہے۔ اگر نیتن یاہو قبول نہیں کرتے تو سارا الزام اسرائیل پر آئے گا۔ اس کے نتیجے میں عالمی میڈیا اور سیاسی دباؤ میں اضافہ ہوگا۔ یہاں ایک اور زاویہ، ٹرمپ کی پیشکش اسرائیل کی پہلے سے طے شدہ منصوبہ بندی کے خلاف جا سکتی ہے۔ نیتن یاہو چاہتے ہیں کہ غزہ پر مکمل کنٹرول ہو، لیکن یہ پیشکش ان کے پلان کو ناکام کر سکتی ہے۔ یہ صورتحال پیچیدہ اور حساس ہے۔ ہر قدم پر عالمی نظر ہوگی۔ حماس نے پیشکش کے بعد اعلان کیا کہ وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ وہ غزہ چھوڑ دیں گے، کسی اور ملک میں چلے جائیں گے اور وہاں حکومت نہیں کریں گے۔ اسرائیل کا مارنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔
کیونکہ حماس نے اپنی شرطیں واضح کر دی ہیں۔ اس وقت صورتحال انتہائی نازک ہے، نتن یاہو پھنس گئے ہیں اور ہر فیصلہ عالمی سطح پر اثر ڈال سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ کوئی بھی قدم عالمی منظرنامے کو بدل دے گا۔ یہ پیشکش ٹرمپ کی طرف سے آئی ہے اور مسلم لیڈروں نے اسے منظور کیا۔ یہ نہ صرف غزہ کی حالت بدل سکتی ہے بلکہ خطے کی سیاسی صورتحال پر بھی اثر ڈالے گی۔ اسرائیل کی پالیسیز، فلسطینی عوام کی واپسی اور علاقائی طاقتیں سب اس فیصلے کی بنیاد پر حرکت کریں گی۔ نتن یاہو کی اقوام متحدہ میں تقریر کے بعد اسرائیل میں بھی احتجاج ہوا۔ لوگ اس کی شدید مذمت کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ ہم نے ایران کی قیادت کا صفایا کیا، نیوکلیئر سائنسدان مارے، حزب اللہ کو کمزور کیا، یمن کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ اب صورتحال نتن یاہو کے قابو سے باہر دکھائی دے رہی ہے۔ اگر حماس غزہ چھوڑ دیتا ہے اور سب کچھ ہوتا ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل دوبارہ غزہ کو تعمیر ہونے دے گا یا نہیں؟ کیا وہ اسے دوبارہ آباد ہونے دے گا؟ کیا لوگوں کو واپس آنے دے گا؟ یہ سب کچھ اس پیشکش کے تحت ممکن ہے، مگر نتائج ابھی غیر یقینی ہیں۔ قطر کے امیر نے کہا کہ معاملہ گریٹر اسرائیل کی طرف جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک ایسا پہلو ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ مقدس مقامات کا تحفظ، انسانی حقوق اور خطے کا سیاسی توازن سب اس فیصلے سے جڑے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ حماس نے پیشکش قبول کر لی ہے اور نتن یاہو اس وقت پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ منظرنامہ عالمی سطح پر جاری ہے اور ہر فیصلہ خطے کے مستقبل کو متاثر کرے گا۔ غزہ کی حالت، انسانی ہمدردی اور بین الاقوامی سیاست، سب کچھ اس ایک پیشکش سے متاثر ہونے والا ہے۔ AY نیوز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔